آصف صاحب پہ 11.5 جو ہے جیل کاٹی، اس کے اوپر بھی مقدمے جو ہیں انہی کورٹ سے بنے، اور وہ بھی اسی قسم کے کورٹس جو کام کر رہی تھیں۔ بھٹو صاحب کا مثال تو سبوں کے سامنے ہے، جس کو ہم سب جو ہے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اور جس نے میں خود جسٹس نسیم نے کہا کہ ہاں میں نے پریشر میں آ کے یہ ورڈکٹ دی تھی، اور یہ کتنا گناہگار کھیل تھا جو ہم نے اپنا لیڈر جو ہے اس ججوں کے سامنے، جنہوں نے کنفسکیٹ بھی کیا کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے، اور اس پہ ان کو جو ہے تختہ دار پہ جو ہے لٹکا دیا گیا۔ یہ وہ ہیں ورڈکٹس جو ہیں جو ان ججوں کے سامنے، ان ججوں نے جو ہے تقریباً جو ہے شب خون مارتے تھے، خاص کر جمہوریت کے اوپر، اور یہ لوگ کبھی کبھی سو موٹو بھی کر لیتے ہیں، اور اصل جو کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، اور جس میں ان کو فیم ملتا ہے، جس میں مقبولیت ملتی ہے، وہ سو موٹو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سے آپ کے سامنے ورڈکٹس آئیں جس کے اوپر ان لوگوں نے فتوے دیے، اور اس سے کافی جو کیسز جو تھے وہ پینڈنگ میں رہ گئے۔ اس وقت بھی ہے تقریباً 65,200 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہیں اب سپریم کورٹ میں۔ اب ظاہر ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مگر یہ کیسز ختم نہیں ہوتے، اور تاریخ کے اوپر تاریخ ملتی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ امینڈمنٹس چاہتے تھے ہم سب، مساق جمہوریت جب بی بی صاحبہ نے کیا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا، ان کا پہلے یہی تھا، مطالبہ تھا کہ 18 امینڈمنٹ لائی جائے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ان کا یہی تھا کہ اس میں جوڈیشل ریفارمز بھی لے کے آیا جائے، مگر وہ کنسنسس کے ساتھ لے کے آنے چاہیے، اس لیے کہ عموماً جو 1962 میں کانسٹیٹیوشن بنا وہ ایک بیوروکریسی نے بنایا، 1958 میں جو ہے 56 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، بیوروکریسی نے بنایا، پھر 62 میں بنا وہ بھی بیوروکریسی نے بنایا، مگر وہ چل نہیں سکے۔ جو چل رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے جو ایک عوامی کانسٹیٹیوشن تھا جس کو 1973 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، میں اس میں کچھ ٹائم لگا تھا، وقت لگا تھا، اس میں پورے جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے وہ اپوزیشن میں تھی چاہے وہ گورنمنٹ میں تھی، انہوں نے بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کنسنسس بنایا، اور 1973 کا جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عمل میں آیا۔ ایسے ہی 18 امینڈمنٹ جس میں تقریباً 26 جو ہے امینڈمنٹس جو تھی ان کو جو ختم کیا گیا، اور ان کو اصلی حالت میں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اصلی حالت میں لے کے آیا گیا، تو اس میں بھی جو ہے ظاہر ہے بہت ہی آپس میں جو ہے نیگوسیشنز ہوئیں، باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ایک 18 امینڈمنٹ جو اس میں پاس ہوا۔ یہ جو امینڈمنٹس جو آ رہی ہیں، خاص کرے بالکل اس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک کردار ادا کیا ہے، اور جو مولانا صاحب جو وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں سب پارٹیوں میں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل چینجز آنی چاہیے، اور اس میں عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخرکار جو غریب لوگ ہیں، جو یہاں کے پسی ہوئی عوام ہے، وہ کیوں نقصان اٹھائے؟ وہ تاریخ کے پر تاریخ اتنا لمبا عرصہ ان کے کیسز چلتے ہیں جس میں تقریباً نسلیں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے آباء و اجداد مر جاتے ہیں، مگر وہ کیس ختم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو ججز صاحب جو اوپر بیٹھے ان کے اوپر ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سو موٹو سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم میرے صرف یہی ہے کہ جو بھی عموماً آپس میں بیٹھ کے جو پارٹیز ہیں، جو عموماً اسپیشل کمیٹیز ہیں، ان میں بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر طے کیا جائے کہ آیا اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ جو ہے کس طرح جو ہے کیا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو خاص کر اس کو جو عموماً جو پبلسٹی جو ملی ہے وہ بہت غلط ملی ہے،
लोग जो है पूरे पाकिस्तान में जो समझते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं किस किस्म का ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अपना अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिसमें शायद हमें शायद वो नुकसान पहुंचेगा, तो इसको एक कवर दिया जाए। और ज़ाहिर है एक चेयरमैन साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी जो हमें अमूमन एक बताया भी गया है और हमने सुना भी है कि एक उड़ती हुई खबर आई थी कि जो अमूमन ये बनेगा अपना अमेंडमेंट्स जो आएंगी उसमें जो है पूरे सूबों को जो है एक नुमाइंदगी मिलेगी और जो अमूमन जो भी चेयरमैन बनेगा या जो भी जस्टिस बनेगा वो एक रोटेशन के मुताबिक बनेगा। तो मेरे बहुत अच्छी बात है जिसमें सबके सब जो है चारों सूबे जो है इसमें अगर वो आपस में एक साथ जो है बैठ के ये काम होएगा और इनके साथ जो इनकी नुमाइंदगी होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई हमें कोई सबोटाज कर सकेगा या हमें कोई नुकसान पहुँचेगा। पर यही बात थी और इसी के ऊपर जो है मुझे ये बात करनी